کی طرف منتقل ہو گئے، اور یہ سب سے پہلے ہجرت تھی جو اسلام کے خاطر، اسلام کی سچائی کے لیے اور دین اسلام کے خاطر، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے 12 مسلمان اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب ہجرت کیے اور وہاں جب پہنچے تو وہاں کے جو بادشاہ تھے تھوڑا نیک مزاج کا بادشاہ تھے، اور وہاں پر ظلم و زیادتی بہت کم تھی۔ مسلمانوں نے سوچا کہ وہاں جائیں گے تو امن اور شانتی ملے گی بنسبت مکہ مکرمہ کے، چونکہ یہاں ماحول خراب ہو چکا تھا۔ اب جب وہاں نجاشی بادشاہ کے یہاں 12 مسلمان اور 4 عورتیں پہنچے تو ادھر قریش کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مکہ چھوڑ کر کے جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ لہٰذا قریش کے لوگوں نے جو دشمن بنے ہوئے تھے اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ایک مشورہ کیا اور 2 آدمی کو، عبداللہ بن اور اسی طرح جو ہے عمر بن عاص، 2 آدمیوں کا قاصد جو ہے قافلہ بھیجا کہاں؟ حبشہ، اور کہا کہ جاؤ اور حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں یہ کہو کہ ہمارے یہاں کے کچھ بیوقوف نااہل بے عقل لوگ یہاں آ گئے ہیں، لہذا ہمارے حوالے کر دو۔ اس طرح کی جو ہے بات نجاشی بادشاہ کے سامنے قریش کے 2 دشمن گئے، اور قریش کے جب 2 دشمن وہاں پہنچے تو نجاشی بادشاہ سمجھدار اور نیک انسان تھے، اس نے کہا کہ ہم ایسے آپ کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ہم وہ 12 آدمی یا 4 عورتیں آئے ہیں، جب تک ان کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں لیں گے اور ان کے کیا حالات پیش آئیں، ان کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، جب تک ہم تفتیش اور تحقیق نہیں کریں گے ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ بہرحال نجاشی بادشاہ نے 12 مسلمانوں کو بلا کر کے اور 4 عورتیں جو گئے تھے ان میں سے جو لیڈر قسمت تھے، جو اسلام کی صحیح ترجمانی پیش کر سکتے تھے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو پیش کیا گیا، اور نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ جو وہاں سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہو کیا وجہ تھی، کیا سبب بنی ہے؟ تو نجاشی کے دربار میں یعنی شاہی دربار میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترجمانی کی اور اسلام کی حقانیت کو پیش کیا اور کہا کہ دیکھو ہم جاہلیت والے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم میں سے جو قوی اور طاقتور ہوتا تھا ظلم کرتا تھا کمزوروں پر، اور فحش کاری اور زنا اور شراب جیسے واہیات قسم میں ہم لوگ مبتلا تھے، ہم میں سے انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ اسی درمیان میں رب کائنات نے ہمارے درمیان میں ایک رسول امی بھیجا، انہوں نے ہم کو سمجھایا اور کہا اللہ ایک ہے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بھلائی کا معاملہ کرو، خیر خواہی کا معاملہ کرو، پڑوسیوں کا حق دو، حق اور حقوق کی بات کی، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ہم نے ان رسول نبی پر ایمان لے آئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ جب نجاشی بادشاہ نے سنا تو بہت خوش ہوا اور بہت متاثر ہوا اور کہا یہ تو اسلام سچا مذہب ہے۔ بہرحال جب ان کی حقیقت کو سنا تو قریش کے جو 2 لوگ گئے تھے ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ تمہارے جو ہے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ نجاشی بادشاہ اسلام سے سرفراز ہوئے اور